شانی بھائی صاحب جو ہیں وہ غصہ کر گئے ہیں. انہوں نے غصہ جو ہے وہ اس بات کا نہیں کیا کہ ان سے رن کیوں نہیں بن رہے. وہ آپ 12 میں سے 9 میچ ہار چکے ہیں, صرف 3 میچ جیتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے غصہ نہیں کیا. اس کے اوپر بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا کہ یہ پاکستان کا پہلا کپتان ہے جس کے انڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے پاکستان کو آ کر جو ہے وہ وائٹ واش کر گئی ہے ان کے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کے اوپر. شانی بھائی صاحب کو اس بات کے اوپر غصہ نہیں آیا کہ جو ویسٹ انڈیز ہے وہ آلموسٹ 27 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو اپنے ان کے ہوم گراؤنڈ میں آ کر انہوں نے سیریز جو ہے وہ میچ جو ہے ہرا دیا ہے. شانی بھائی صاحب کو اس بات کے اوپر غصہ نہیں آیا کہ جب سے وہ کپتان بنا ہے آج تک اس کی ایک بھی میچ وننگ ناک نہیں ہے. ایک سینچری اس نے بنائی تھی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں, وہ بھی پاکستان ہار گیا تھا. جبکہ دوسری سینچری ہے وہ اس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بنائی ہے, وہ بھی پاکستان ہار گیا ہے. لیکن شانی بھائی صاحب کو اس بات کے اوپر غصہ آ گیا کہ ایک اینکر نے سوال کر لیا کہ اتنی بری ترین شکستوں کے ریکارڈ کے بعد کیا آپ اپنا فیصلہ کریں گے یا پی سی بی آپ کا فیصلہ کرے گا. اصل میں اس کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا اور اصل مشن یہ تھا, وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو شان مسعود صاحب آپ اتنے گھٹیا ریکارڈ کے بعد 12 میں سے 9 میچز ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری کا سب سے گھٹیا ریکارڈ آن کرنے کے بعد کیا اب آپ خود ہی شرم کریں گے, کیا آپ خود ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں کپتانی سے. ایز اے بیٹسمین وہ ٹھیک ہے, آن ایوریج پرفارمنس دے رہا ہے, کئی سارے پلیئروں سے بہتر وہ پرفارمنس دے رہا ہے, اسپیشلی طور پر بابر اعظم سے وہ بہتر پرفارمنس دی ہے ان تمام سیریز کے اندر. تو ایز اے بیٹسمین اس کو چلنا چاہیے, لیکن ایز اے کیپٹن جو ہے وہ شانی صاحب مکمل طور پر زیرو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پی سی بی کو بھی چاہیے کہ شانی صاحب سے ریٹائرمنٹ لے لے اس کی کپتانی سے. یہ سوال کرنے کے اوپر جو شانی صاحب ہیں اس کو غصہ آ گیا اور اس کی ڈس ریسپیکٹ ہو گئی. حالانکہ اس کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہاں بالکل ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, ریکارڈ جو ہے وہ میرا کافی زیادہ برا ہے, میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. اپنی ہی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے اینکر کو آڑے ہاتھوں لے لیا, اینکر کے اوپر غصہ ہو گئے. حالانکہ اس بیچارے نے تو صحیح سوال کیا تھا. اور اس میڈیا کا جو ہے یہ جو میڈیا ہے اس کا بلکہ حشر بھی یہی ہونا چاہیے. اس طرح شانی صاحب جو بلکہ باقی پلیئروں کو بھی ان کے اوپر اسی طرح چڑھ دوڑنا چاہیے جن کو یہ ہیرو بناتے ہیں. یہ وہی شانی ہے جس کی پاکستان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی اور انہوں نے اس کھلاڑی کو اتنا اٹھایا کہ اس کو کپتان بنوا دیا. جس کھلاڑی کی جو پاکستان ٹیم میں وہ پچھلے 2-3-4 سال سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں موجود نہیں تھا, پاکستان کے ریکارڈ میں موجود, پاکستان کی جو ہے وہ پلان میں موجود نہیں تھا, اس کو اس میڈیا نے اتنا اٹھایا اور زکا اشرف کی مدد سے اس کو کپتان بنوا دیا. اب وہی شانی صاحب جو ہے وہ میڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ویسے تو میڈیا کا بھی یہی علاج ہے, کیونکہ جب کسی بھی پلیئر کی پرفارمنس نہیں ہوتی تو یہ اس پلیئر کو اتنا اٹھاتے ہیں, خصوصی طور پر جو اگر وہ پلیئر کراچی کا ہے. جس طرح انہوں نے کئی سال میر حمزہ کو اٹھائے رکھا, اب شانی صاحب کو اٹھائے رکھا. میر حمزہ بھی فلاپ ہو گیا. شانی چلو بیٹسمین ہے, بیٹنگ تو وہ کوئی نہ کوئی رنز بنا رہا ہے, کافی سارے بیٹسمینوں سے اس نے زیادہ رنز بنا لیے ہیں, خصوصی طور پر بابر اعظم, محمد رضوان, سلمان علی آغا, ان سب پلیئروں سے اس نے زیادہ رنز بنایا. لیکن ایز اے کیپٹن اس کا ریکارڈ زیرو ہے. شان مسعود کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تھی, نہ کہ غصہ دکھانا چاہیے تھا. اگر وہ یہ جواب دے دیتا کہ ہاں جو میرا ریکارڈ ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے, ماضی کی تمام سیریزیں ہم ہارے ہیں لیکن پچھلے 4 میں سے ہم 3 میچ جیت چکے ہیں, ہمارا ریکارڈ اب پہلے سے کچھ بہتر ہو رہا ہے, تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی سیریز کے اندر بھی ریکارڈ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. یہ جواب دینے کی بجائے بلکہ وہ اینکر کے اوپر غصہ ہو گیا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے, آپ نے میری ڈس ریسپیکٹ کیوں کی ہے. حالانکہ وہ تو بیچارہ سٹیٹ بتا رہا تھا کہ آپ 12 میں سے 9 میچز ہار چکے ہیں, صرف 3 میچز آپ نے جیتے ہیں, اور ان 3 میچز جیتنے کا بھی 80% کریڈٹ جو ہے وہ عاقب جوید کو جاتا ہے, کیونکہ عاقب جوید نے سپن پچز بنائی اور وہ بھی اب سپن پچز بھی گلے پڑنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تک تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو نیوزی لینڈ کے سپنر موجود تھے, نہ آسٹریلیا کے سپنر موجود تھے, نہ انڈیا تو چلو ویسے پاکستان میں نہیں آتا, جبکہ اور بھی بہت سارے ساؤتھ افریقہ کے پاس اچھے سپنر موجود ہیں جن میں کیشو مہاراج ہے, اور بھی بہت سارے سپنر ہیں. راشد خان یعنی کہ اگر افغانستان کے خلاف ہماری سیریز ہوم سیریز ہو گئی, پاکستان کے اندر ان کے خلاف اگر ہماری ٹیسٹ سیریز ہو گئی تو انہوں نے ہمیں 50 رن بھی نہیں بنانے دینا جس طرح کے سپنر ان کے پاس موجود ہیں. تو جو سپن پچ بنائی گئی تھی, جو سپننگ فارمولا بنایا گیا تھا, وہ بھی ہمارے گلے پڑ چکا ہے. میں بھی آنے والے سیریز کے اندر بھی یہی فارمولا رہے گا. ہر ٹیم جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئے گی, وہ بڑے سپنر لے کر آئے گی, وہ مین سپنر لے کر آئے گی, تو یہ فارمولا بھی پاکستان کے گلے پڑنے والا ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارمولا کچھ بڑے لمبے عرصے تک چل سکے گا، کیونکہ ابھی تک صرف چوتھا ٹیسٹ میچ ہے اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ چوتھے میچ میں سے پاکستان جو ہے وہ ایک میچ ہار چکا ہے، تو یہ فارمولا بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہا، اور شان مسعود کی کپتانی میں بھی کچھ خاص نظر نہیں آ رہا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس فارمولے کو بھی چینج کیا جائے، دبئی کی طرز کی وکٹیں بنائی جائیں جہاں پر فاسٹ بولنگ کو بھی مدد حاصل ہو، بیٹنگ کو بھی مدد حاصل ہو، اسپنر کو بھی مدد حاصل ہو، تاکہ مقابلے کا جو کمپٹیشن ہے وہ دیکھنے کو مل سکے۔ دبئی کے پیچز کے اوپر جہاں پر پاکستان پہلے اپنی جو ہوم سیریز کھیلتا تھا، تو انہی پیچز کے اوپر کھیل کر جو ہے وہ پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تھی۔ اگر دبئی کی طرح کے پیچز اگر پاکستان میں بھی بنا لی جائیں تو وہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سپنر کے لیے تو ایک جو ہے وہ لائف لائن بچھا دیں، جبکہ فاسٹ بولر اور بیٹسمین کے لیے آپ گڑھا کھود دیں، آپ ایک قبر کھود دیں جہاں پر بیٹسمین بھی رن نہ بنا سکیں، اور جو فاسٹ بولر ہیں وہ بھی بےچارے رونے پر مجبور ہو جائیں، لیکن صرف 2 فاسٹ بولر وکٹیں لے رہے ہوں، تو یہ کوئی ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کرکٹ کی موت ہے۔